السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں اور چیونٹیوں کی آواز بھی سنتے اور سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایسی بے مثال حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات، حیوان اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہ ہوا، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریاؤں میں گوتے لگا کر ان سے ہیرے، زیورات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ جو جن آپ کے حکم سے سرتابی کرتے یا شرارتیں کرتے یا کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیر میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ ہے آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن میں یوں ہے۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رونق ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، اور میں اس سبھا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بہت عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے انہیں بہلا پھسلا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ہدہد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شفاعت اس لیے بیان کی کیونکہ یہ اپنے حس کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کو پتہ چلا لیتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دیا۔ ہدہد کو خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ خط اس کے سامنے گرا کر خود جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، وہ کہنے لگی، اے سردارو،
میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سارے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردار، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ کاشف کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحفے روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ لیکن جب یہ تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ جب کاشف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے میرے رب نے ان سے بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفوں میں خوش رہو۔ جاؤ، ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی۔ انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تک اس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ایسے سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ تو ایک جنات کہنے لگا، آپ اپنی مجلس سے اٹھے، اس سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، اٹھا کہ آپ پلک جھپکیے، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کرامت اور اعزاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت لے آیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے، اس سے پوچھا، کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے نہ تو یہ کہا کہ کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے شعبہ کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے، اور آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔